میرا نام سبیلہ ہے۔ میری عمر 19 سال تھی کہ میری شادی ایک سرکاری سائنس ٹیچر سے ہوئی۔ میری شادی وٹا سٹا کی تھی۔ میرے شوہر کی عمر 45 سال ہے، لیکن اس کے باوجود میرا شوہر بہت اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ وہ مجھے بہت پیار کرتا اور میرا بہت خیال رکھتا، لیکن اس کی ایک بری عادت بھی تھی کہ وہ جو بھی تجربہ اسکول میں کرتا، گھر آ کر وہی تجربہ رات کو میرے ساتھ کرتا۔ مجھے کہتا کہ تم الٹی لیٹ جاؤ، آج اسکول کا تجربہ تم پر کرتے ہیں۔ میں بھی اس سے بہت محبت کرتی تھی، اس کے سوا کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ہماری نئی نئی شادی ہوئی تھی، ہمارے دن اور رات بہت اچھے گزر رہے تھے۔ وہ اس عمر میں بھی میری ضرورت پوری کر دیتے تھے۔ میرے شوہر مجھے چھیڑتے تو میں ان کی گود میں چلی جاتی۔ شام کو جب شوہر گھر آتے تو میرے لیے مٹھائی لازمی لے کر آتے اور محبت سے مجھے کھلاتے۔ انہیں پتہ تھا کہ مجھے ان کے ہاتھوں سے مٹھائی کھانا بہت پسند ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں سما جاتے۔ ساری رات ہماری محبت کی ریل گاڑی پٹڑی پر چلتی رہتی اور صبح ہم ایک دوسرے سے الگ ہوتے۔ ہماری محبت ایسے ہی چلتی رہی۔ پھر ایک دن اچانک میرے شوہر کی وفات ہو گئی۔ ہماری برادری میں بیوہ عورت کی شادی نہیں کی جاتی، وہ پوری عمر اپنے شوہر کی دہلیز پر ہی گزار دیتی ہے۔ میری سہیلیاں مجھے اکثر کہتی ہیں کہ سبیلہ تم دوسری شادی کر لو، کیونکہ عورت کی بھی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں جو صرف مرد ہی پوری کر سکتا ہے، اور مجھے بھی رات کو ان ضرورتوں کا احساس بہت شدت سے ہوتا تھا، لیکن میں اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے بارے میں کیسے سوچ سکتی تھی۔ ایک دن ہمارے گھر کے اوپر والے پورشن میں ایک میاں بیوی آئی۔ ان کا 22 سالہ بیٹا تھا۔ 22 سالہ بیٹا خوبصورت اور دلکش نوجوان تھا۔ وہ اخلاق کا بھی بہت اچھا تھا۔ ایک دن میرے گھر میں وہ کچھ سامان دینے آیا تو میری اس سے ملاقات ہوئی۔ وہ ایک لمبا چوڑا مردانہ وجاہت کا مالک تھا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر میری خوبصورتی میں کھو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، تنویر کہاں کھو گئے؟ تو تنویر کہنے لگا کہ میں تو آپ کی خوبصورتی میں کہیں گم ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ تو تنویر کہنے لگا کہ کچھ نہیں، میں وہ آپ کا سامان لے کر آیا تھا، دکان والے نے مجھے باہر دے دیا تھا، تو میں نے اس سے چائے پانی کے لیے اندر بلا لیا۔ ہم دونوں نے ساتھ بیٹھ کر چائے پی۔ میں نے اس سے کھانے کے لیے بھی کہا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ تنویر مجھے کافی پسند آیا۔ میں بھی اسی طرح کا نوجوان لڑکا چاہتی تھی۔ میں نے اسے کچھ سوچتے ہوئے کہا کہ تنویر، اسی طرح تم مجھے ملنے کی کوشش کرو، کیونکہ مجھے بھی اس کا ساتھ دھیرے دھیرے اچھا لگنے لگا تھا۔ ہم دونوں گھنٹوں بیٹھ کر ایک دوسرے سے پیار والی باتیں کرتے۔ دھیرے دھیرے میں اس کے نزدیک جانے لگی، لیکن معاشرے کے ڈر سے میں اس سے دور رہتی۔ میں تنویر کو چاہ کر بھی اس سے قریب نہ آنے دینا چاہتی تھی، کیونکہ ہماری عمروں میں 27 سال کا فرق تھا۔ ہمارا معاشرہ اس رشتے کو قبول نہیں کرتا، اس لیے میں اس سے دوری اختیار کرنے لگی۔ وہ جب بھی مجھ سے بات کرتا تو میں اس کو نظر انداز کر دیتی۔ ایک دن وہ مجھے ملا اور کہنے لگا کہ اب آپ مجھے نظر انداز کیوں کرتی ہیں؟ ایک دن وہ کہنے لگا کہ آپ کو اس معاشرے سے ڈرتی ہیں؟ تو میں نے کہا، تنویر ایسی ہی بات ہے، ہمارا کوئی مستقبل نہیں بن سکتا، اس لیے میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ ہماری عمر کا بھی بہت زیادہ فرق ہے۔ نہ تمہارا معاشرہ مجھے قبول کرے گا، نہ ہی میرا معاشرہ تمہیں قبول کرے گا۔ تنویر نے کہا، چلو ہم شادی نہیں کر سکتے، لیکن ایسے تو مل سکتے ہیں نا؟ میں نے کہا، اگر معاشرے کو پتہ لگ گیا تو کیا ہوگا؟ تو تنویر نے مجھے کمر سے پکڑ کر دیوار سے لگا لیا اور بولا کہ ہم احتیاط کر لیں گے، میں اسی چیز کی ٹیبلٹ لایا ہوں، آپ یہ کھا لیں، آپ میرے بچے کی ماں نہیں بنیں گی۔ تنویر میرے نزدیک آ گیا۔ میں پہلی بار تنویر کے اتنا نزدیک آئی تھی۔ مجھے اس کی نزدیکی برداشت ہو رہی تھی۔ تنویر مجھے کہنے لگا، آپ اپنے دل کی سنیے، معاشرہ کیا کہتا ہے اس کی نہیں، زندگی آپ کو میرے ساتھ گزارنی ہے، معاشرے کے ساتھ نہیں۔ میں بھی 10 سال سے کسی مرد کے قریب نہیں گئی تھی۔ تنویر کے نزدیک آنے کے بعد میں خود کو روک نہیں پا رہی تھی۔ میں نے تنویر سے کہا کہ آج رات تم نیچے پورشن میں آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ تو تنویر اس رات 12 بجے کے بعد میرے گھر آیا۔ میں نے تنویر کو اپنے بیڈ روم میں آنے کو کہا۔ تنویر جب آیا تو میں روم میں آیا تو میں کپڑے تبدیل کر کے تیار ہو رہی تھی۔ تنویر نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ سبیلہ،
آپ بہت خوبصورت ہو، آپ کا جسم کسی کنواری لڑکی کی طرح ہے۔ یہ سنتے ہی مجھے شرم آنے لگی۔ تنویر میرے اور قریب آ گیا، پھر ہم دونوں نے ساری رات ایک دوسرے کی باہوں میں سیر کرتے ہوئے گزار دی۔ آج 10 سال بعد اس طرح کا جسمانی سکون ملا۔ اب میں اور تنویر اسی طرح دوسرے سے ملتے اور ایک دوسرے کو سکون پہنچاتے تھے۔ میں نے کبھی تنویر سے شادی کا نہیں کہا اور نہ ہی اس کے نے مجھے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہماری خواہش اسی طرح پوری ہو رہی تھی۔ شکریہ۔